اعدت للمتقین، اللہ کہہ رہا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے ایک نفس سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بہت سارے مقامات پر تقوی کا حکم دیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع
كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بھی بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اسے دو راستے بتائے، ایک سیدھا راستہ اور ایک ٹیڑھا راستہ، کہ انسان اللہ رب العالمین کی رضامندی کو، ان کی خوشنودی کو انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے انسان ہٹ کر زندگی گزارنا چاہے تو گویا وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے جن باتوں کی بار بار تاکید فرمائی ہے، انہی میں سے ایک اللہ رب العالمین نے سخت سے سخت اس کی وعید فرمائی، اور اس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اے انسانوں، تم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اگر اس کے علاوہ تم کسی کی عبادت کرو گے تو گمراہی میں رہو گے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ رب العالمین نے تاکید فرمائی ہے کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اعمال صالحہ کرو، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلو۔ انہی میں سے ایک تقوی ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، چھوڑ دینا کسی چیز کو، ترک کر دینا برائی کو، اور اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کر کے تم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ تقوی بڑا جامع لفظ ہے، یہ ایسی محتاط زندگی کا تقاضا کرتا ہے جس میں انسان پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں، تنہائی میں ہو یا مجمع میں، بھیڑ میں ہو یا اکیلے ہو، تنہائی میں ہو یا کسی مجمع میں ہو، اندھیری میں ہو یا اجالا میں ہو، ہر جگہ اس کا خوف الہی سے اس کا دل معمور رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے باعزت، سب سے زیادہ چاہنے والا اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے گا، تقوی اختیار کرے گا۔ اعدت للمتقین، اللہ کہہ رہا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو جس نے ایک نفس سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بہت سارے مقامات پر تقوی کا حکم دیا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئات الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیا کرو، کیونکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالتی ہے۔ گناہ صغیرہ کو وہ گناہ مٹا ڈالتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بغیر گڑ گڑائے ہوئے، بغیر توبہ کے وہ گناہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے، جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے، اپنی دعا میں تقوی کا سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا، پاک دامنی کا اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کا معنی و مفہوم بیان کرنے کے لیے کہا، تو حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جہاں دونوں طرف کھائیاں ہی کھائیاں، جھاڑی ہی جھاڑی، کانٹے ہی کانٹے، راستہ بالکل کم ہو؟ اس راستے پر جب آپ چلتے ہیں تو کیا رول، کیا تدبیر اختیار کرتے ہیں؟ اس راستے پر آپ کیسے چلتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتے ہیں، پاجامہ اٹھا لیتے ہیں اور اس راستے سے کسی طرح بچا کر نکل جاتے ہیں، تاکہ اس راستے کی کھائیاں مجھے کہیں، تاکہ اس راستے کی جھڑیاں مجھے کہیں چبھ نہ جائے، کانٹا کہیں چبھے نہ، کپڑا خراب نہ ہو۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ایسے چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی تقوی اختیار ہے، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ یعنی انسان کے اندر، معاشرہ کے اندر اتنی ساری برائیاں ہیں کہ تم اس برائیاں سے اپنے زندگی کو کسی طریقے سے اس جھاڑی کی طرح سے، جس جھاڑی میں آپ چلتے ہیں اور اپنے پاجامے کو، اپنے کرتا کو صحیح سلامت پکڑ کے چلتے ہیں، اسی طرح تم اللہ رب العالمین کا اپنے اندر، اپنے دل کے اندر تقوی اختیار کرو گے، برائیوں سے بچا کر نکل جاؤ گے۔ یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ خشیت الہی ہے، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے۔ جب اللہ رب العالمین سے ڈرو گے تو انسان کے اندر تقوی پیدا ہوگا، نماز پڑھو گے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاؤ گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، کل قیامت کے دن ہمیں جنت نصیب اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ صحیحین میں ان تینوں آدمیوں کا واقعہ مذکور ہے، بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، جو کسی سفر میں جا رہے تھے۔